برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں اس پراسرار قوت کشش کو کافی سائنسدان تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس نظریہ کو مان لیں کہ اس علاقے میں ایسی قوت ہے جو بڑے بڑے بحری جہازوں اور فضا میں اڑتے طیاروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، تو پھر بھی سوال باقی رہتا ہے کہ اس قوت کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اور یہ کہ اتنے بڑے مقناطیسی میدان کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر سیٹلائٹ کیوں کام کرتے ہیں اور کبھی ان میں خرابی کی اطلاع کیوں نہیں ملی؟ ہاں، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ نے بعض حادثوں کے وقت اس جگہ کی فلمیں بنائیں، لیکن فلموں میں کچھ بھی ریکارڈ نہ ہو سکا۔ اسی الیکٹرو میگنیٹک فورس کے بارے میں اکثر سائنسدان رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسی مقناطیسی قوت جو 800 میل بلندی پر موجود موسمی سیارے کی ٹیپ کو صاف کر دے تو اسے یقیناً کسی سیارے کے خلا میں سفر کرنے میں رکاوٹ بھی پیدا کرنی چاہیے، اور اس قدر طاقتور مقناطیسی قوت کسی بھی سیارے کو اس کے مدار میں الٹا گھمانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ مگر ایسا نہیں ہو رہا، چنانچہ یہ بات کسی ایسی نامعلوم پراسرار قوت کی موجودگی کی جانب اشارہ کرتی ہے جس سے ہم قطعی لا علم اور بے خبر ہیں۔ اور دوسری یہ بات، اگر مقناطیسی کشش کی وجہ سے یہ حادثات ہوتے ہیں تو پھر اس علاقے سے گزرنے والا ہر جہاز اور طیارہ غائب ہونا چاہیے تھا، جبکہ حادثات خاص اوقات میں ہی رونما ہوئے۔ برمودا تکون میں ہونے والے ناقابل یقین حادثات کے ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہے، جیسا کہ 27 فروری 1953 کی صبح بے شمار لوگوں نے فلوریڈا کے ساحل ڈیٹن بیچ سے ایک طیارے کو قریباً 100 گز کے فاصلے پر فضا سے سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا۔ فوراً ہی کوسٹ گارڈ اور انتظامیہ نے اس جگہ کو چھان مارا، لیکن طیارے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ آس پاس کے تمام ایئرپورٹس پر رابطہ کرنے کے باوجود کہیں سے بھی کسی طیارے کے لاپتہ ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ اور سوال وہی کہ یہ طیارہ کس کا تھا، کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا؟ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ایسٹرن ایئر لائن کے طیارے کا ہے، جس کو برمودا تکون کے علاقے سے گزرتے ہوئے دوران پرواز ایک جھٹکا لگا اور وہ اپنے رستے سے بھٹک گیا، لیکن پھر بھی وہ زمین پر اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ طیارے کے عملے اور مسافروں کی گھڑیوں کی سوئیاں رکی ہوئی تھیں۔ یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب طیارے کو جھٹکا لگا تھا۔ یہ دونوں واقعات اس علاقے میں سپر نیچرل طاقتوں کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے برمودا تکون کے علاقے میں ہونے والے ناقابل یقین حادثات و واقعات بیان کیے۔ پھر سائنسدان اور دیگر ماہرین اس کے بارے میں کیا نظریات پیش کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے۔ پھر ان میں سے زیادہ تر نظریات کی سائنسی نقطہ نظر سے تردید بھی کی۔ اور اگر ہم برمودا تکون کی تمام معلومات کا تجزیہ کریں تو اس سے 3 نتائج سامنے آتے ہیں۔ یا تو اس علاقے میں ہونے والے حادثات کے پیچھے کوئی سائنسی وجہ ہے، یا پھر اس تمام معاملے کے پیچھے کوئی ایسی خفیہ قوت ہے جس نے آج تک کی سائنس کو شکست دے رکھی ہے، اور وہ قوت تب تک بے نقاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود ہمارے سامنے نہ آنا چاہے۔ اور ہمارا آخری تجزیہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کا علاقہ اتنا پراسرار نہ ہو جتنا اس کو بنا دیا گیا۔ اس طرح دنیا کے باقی خطوں میں بھی بحری اور ہوائی جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ سوشل میڈیا، اخبارات، میگزینز اور جھوٹی کہانیوں کے ذریعے اس علاقے کو بدنام کر دیا گیا ہو، جس کے پیچھے کوئی خفیہ مقاصد ہوں، جیسے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر کے اس علاقے سے ان کو دور رکھنا، تاکہ کوئی بھی اس علاقے کا راز نہ جان پائے اور نہ جاننے کی کوشش کرے۔ ناظرین، برمودا ٹرائنگل کے راز کے بارے میں آپ کا دل و دماغ کیا کہتا ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب اجازت دیجیے، حاضر ہوں گے نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں۔